یوٹیوب کے امپلائیز اکثر اوقات ویڈیوز کو براؤز کر کے چیک بھی کرتے رہتے ہیں کیونکہ روزانہ تقریباً 65,000 کے لگ بھگ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کانٹینٹ موجود ہے جس نے یوٹیوب کی پالیسیز کو وائلیٹ کیا ہے. آپ بھی اپنی ویڈیوز کو چیک کر لیں کہ اگر آپ نے ان میں سے کوئی غلطی کی ہے تو اپنے سبسکرائبرز اور واچ ٹائم مکمل ہونے پر مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے ان غلطیوں کو دور کر لیں. السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد اور دی لرننگ پوائنٹ PK کے پلیٹ فارم پہ آپ کے لیے یہ مختصر لیکن بہت ہی اہم ویڈیو لے کے آیا ہوں. اس ویڈیو میں آپ کو ان غلطیوں کے بارے میں تفصیل سے لیکن آسان الفاظ میں بتاؤں گا کہ جن کی وجہ سے آپ کے 1000 سبسکرائبرز اور 4000 آورز پورے ہونے کے باوجود آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوتا. آپ بھی اپنی ویڈیوز کو چیک کر لیں کہ اگر آپ نے ان میں سے کوئی غلطی کی ہے تو اپنے سبسکرائبرز اور واچ ٹائم مکمل ہونے پر مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے ان غلطیوں کو دور کر لیں. اگر آپ ان غلطیوں کے ساتھ چینل کو مونیٹائز کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں ہوتی، جو کہ یقیناً نہیں ہوگی، تو دوبارہ اپیل کے لیے مزید 1 سے 2 ماہ لگ سکتے ہیں اور یوٹیوب کی ٹیم آپ کے چینل کو دوبارہ ریویو کر کے اور مونیٹائزیشن کی ایکسیپٹنس میں 1 سے 2 ماہ لگا سکتی ہے. اور آپ کا قیمتی وقت اور پیسہ جو آپ اپنا چینل اسٹیبلش کرنے کے لیے اور ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لیے لگا رہے ہیں وہ ضائع ہو سکتا ہے. یوٹیوب کے امپلائیز اکثر اوقات ویڈیوز کو براؤز کر کے چیک بھی کرتے رہتے ہیں. تمام ویڈیوز کو چیک کرنا ناممکن سی بات ہے کیونکہ روزانہ تقریباً 65,000 کے لگ بھگ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. اس لیے یوٹیوب کمیونٹی ممبرز پالیسنگ کو زیادہ استعمال کرتا ہے. ہر ویڈیو کے ٹائٹل فلیگ کے نیچے ایک لنک موجود ہوتا ہے اور اگر کوئی یوزر اس کے اوپر کلک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کانٹینٹ موجود ہے جس نے یوٹیوب کی پالیسیز کو وائلیٹ کیا ہے. یوٹیوب کے امپلائیز ہر فلیگ والی ویڈیو کو چیک کرتے ہیں اور اگر وہ یہ سمجھیں کہ اس ویڈیو کے اندر واقعی کوئی ایسا کانٹینٹ استعمال کیا گیا ہے جو یوٹیوب کی پالیسی کو وائلیٹ کر رہا ہے تو وہ اس کانٹینٹ کو ریموو کرتے ہیں اور چینل کو ایک وارننگ بھیج دیتے ہیں. اور اگر یہ وائلیشن شدید نوعیت کی ہو تو اس چینل کو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور مونیٹائزیشن تو بالکل بھی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اگر چینل پہلے سے مونیٹائز ہو چکا ہو تو اس کو ڈی مونیٹائز کر دیا جاتا ہے. تو شروع کرتے ہیں ان غلطیوں کی تفصیل جن کی وجہ سے آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہو رہا ہوتا. اور اس سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میرے آنے والی یوٹیوب سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ مس نہ کریں اور بر وقت ٹھیک طریقے سے اپنے چینل کو کامیابی کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں. سب سے پہلی اور مین غلطی ہوتی ہے ٹاپک. جی ہاں، آپ اپنی ویڈیو یا چینل کا ٹاپک ہی ایسا سلیکٹ کرتے ہیں کہ جس کو یوٹیوب نے بین کیا ہوتا ہے یا وہ یوٹیوب کی پالیسیز کو وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے. ان ٹاپکس میں سب سے پہلے پورنوگرافک یا سیکشول کانٹینٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ فیچر گرافک وائلنس. مثال کے طور پر کسی ویڈیو کے اندر کسی جانور کو بہت بے دردی سے مارا گیا ہو یا آپ اپنے جانور کی قربانی کرتے وقت اس کی ویڈیو ریکارڈ کریں اور اپنے چینل پہ شیئر کر دیں. کسی سرکس میں دکھائے جانے والے ٹائیگرز کا اپنے مالک پہ اٹیک یا اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو اور تصویر وغیرہ، ان ویڈیوز یا چینل کو یوٹیوب کی طرف سے فوراً ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. ان ٹاپکس میں تیسرے نمبر پہ ڈسٹربنگ اور ڈسگسٹنگ ویڈیو فوٹیج. کوئی ایسی ویڈیو جس کو ویور دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا ہو یا پھر کوئی ایسی ویڈیو جس کو ویور دیکھ کر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہو. مثلاً کسی انسان کا بری طرح ایکسیڈنٹ یا کسی انسان کا خودکشی کے لیے کسی عمارت سے چھلانگ لگا دینا یا گر جانا، کسی جانور کا روڈ ایکسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کے بعد کی تصاویر یا ویڈیوز، کسی ہسبینڈ کا اپنی وائف کو مارنا یا کسی استاد کا اپنے شاگرد کو مارنا اور تشدد کرنا. اور چوتھے نمبر پہ ان ٹاپکس میں ہے وائلیشن آف کاپی رائٹ لا. کاپی رائٹ قانون سے مراد اگر آپ کسی کی آڈیو، ویڈیو یا تصاویر اپنے ٹائٹل اور کریڈٹ کے ساتھ اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کانٹینٹ کو خالص اپنی تخلیق ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آپ کا نہیں ہوتا، یوٹیوب فوری طور پہ اس طرح کے کانٹینٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. وہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے گا یا آپ کے چینل کو مونیٹائز نہیں کرے گا. اور پانچویں نمبر پہ ہیٹ سپیچز، وربل اٹیکس بیسڈ آن جینڈر. ایسی ویڈیو، آڈیو جس میں کسی بھی مذہب، انسان، گروہ یا پارٹی کے خلاف کی گئی تقریر، جس میں ان کے خلاف نازیبا الفاظ، اشعار یا کتاب کو پڑھا یا دہرایا جائے اور جو ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت کا سبب بنے، یا یہ ویڈیو اس انسان، مذہب اور گروپ وغیرہ کی دل آزاری اور اشتعال انگیزی کا سبب بنے. اس ویڈیو یا چینل کے خلاف بھی یوٹیوب کی طرف سے بہت سخت ایکشن لیا جاتا ہے اور اس چینل یا ویڈیو کو مونیٹائز نہیں کیا جاتا، اور اگر پہلے سے چینل مونیٹائز ہو تو اس کو ڈی مونیٹائز کر دیا جاتا ہے. اس لسٹ میں چھٹے نمبر پہ سیکشول اورینٹیشن ہے، یعنی ایسی ویڈیوز جن کو دیکھنے سے جنسی رجحان میں اضافہ ہو. اس طرح کی ویڈیوز کو کبھی بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ نہ کریں کیونکہ یوٹیوب اس طرح کے کانٹینٹ کو فوری طور پہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور چینل کو کبھی مونیٹائز نہیں کرتا. اور اس لسٹ میں 7ویں نمبر پہ ہے ریس، ایتھنیسٹی اور ریلیجن.
آپ اگر حیران ہو رہے ہیں کہ یوٹیوب ریس سے متعلقہ ویڈیوز کو اپلوڈ کیوں نہیں کرنے دیتا، تو یہاں پہ ایکچولی اس لفظ ریس سے مراد بھاگنے والی دوڑ یا ریس نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد سکن کلر یا ہیئر ٹیکسچر وغیرہ ہے، اور ایتھنیسٹی سے مراد کلچر کو آئیڈینٹیفائی کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی ویڈیو جس میں کسی رنگ، نسل، کلچر یا مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، یوٹیوب اس ویڈیو یا چینل کو بھی مونیٹائز نہیں کرے گا۔ اس لسٹ میں 8ویں نمبر پہ ہے ڈسیبلٹی اور نیشنلٹی۔ کسی انسان کی محتاجی، ڈسیبلٹی یا شہریت کو ٹارگٹ کرنے والی ویڈیوز کی وجہ سے بھی یوٹیوب چینل کو مونیٹائز نہیں کرتا۔ سب سے آخر اور 9ویں نمبر پہ ہے ریویل ادر یوزرز پرسنل انفارمیشن، یعنی کسی کی ذاتی معلومات کو ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنا اور لوگوں کو بتانا۔ جی یوزرز، تو اس ویڈیو اگر ہم سمرائز کریں تو آپ کو میں نے 9 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتایا ہے جو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ یہ غلطیاں کرنے پر آپ کے چینل کو کبھی مونیٹائز نہیں کیا جائے، اور اگر چینل پہلے سے مونیٹائز ہو چکا ہے تو نہ صرف اس کو یوٹیوب ڈی مونیٹائز کر دے گا بلکہ اس چینل کو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ پورنوگرافک یا سیکشول کانٹینٹ ہے، دوسرے نمبر پہ فیچر گرافک وائلنس، تیسرے نمبر پہ ڈسٹربنگ اور ڈسگسٹنگ ویڈیو فوٹیج، چوتھے نمبر پہ وائلیشن آف کاپی رائٹ لا، پانچویں نمبر پہ ہیٹ سپیچز، وربل اٹیکس بیس آن جینڈر، چھٹے نمبر پہ سیکشول اورینٹیشن، ساتویں نمبر پہ ریس، ایتھنیسٹی اور ریلیجن، آٹھویں نمبر پہ ڈسیبلٹی اور نیشنلٹی، اور 9ویں نمبر پہ ریویل ادر یوزرز پرسنل انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں یہ تمام تفصیلات آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات دوسرے ویورز کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں مجھے اپنی آراء سے آگاہ کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی، بہترین اور کارآمد ویڈیوز بناتا رہوں۔ اگلی کسی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔